حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، گلشن نبوت کا بیٹیوں میں دوسرا پھول، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب جو ملا، ان میں سے یہ پہلا نور تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سلسلہ کیا ہوا؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کزن میرج ہو گئی اور ابو العاص سے شادی ہو چکی۔ اب خاندان قریش کے ہاشمی جو لوگ خاندان تھا، تو بڑے ہاشمی سردار نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اس وقت اسلام نہیں تھا، بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی آپ نے اپنی بڑی بیٹی ابو العاص کو دے دی، یقیناً وہ بھی بہت اچھا، آپ کی بیٹی تو ہے ہی اچھی، وہ رشتہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ہم ہاشمی، اس میں ابو لہب بھی آیا تھا۔ ابو لہب کون؟ جو نبی علیہ السلام کا سگا چچا، آپ کی پیدائش کے اوپر ایک باندی بھی خوشی میں آزاد کی۔ تو بڑے بڑے جو ہے نا قریش کے خاندان کے لوگ، ہاشمی خاندان کے، نبی علیہ السلام کے گھر کے بڑے لوگ آئے کہ جی ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے اپنی دو بیٹیوں کا آپ نکاح کر دیجئے۔ کن سے؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ جب یہ خاندان کے لوگ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بھی قبول فرمایا اور اپنی دو بیٹیوں کی، حضرت رقیہ کی اور حضرت ام کلثوم کی شادیاں طے کر دیں، نکاح ہو گئے۔ کن سے؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی تقریباً برابر، زندگی بھر پل پل ساتھ رہنے والی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی، ایک دوسرے کو خوش رکھنے والی، ایک یک جان دو قالب کی ان دونوں کی کیفیت تھی۔ بہرحال یہ دونوں، ان کا بھی نکاح ہو گیا۔ اچھا، زینب رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، 9 سال کی عمر میں گھر کے کام کاج سارے سیکھ لیے، 10 سال کی عمر سے پہلے نکاح کے پیغامات آنے شروع ہو گئے۔ تو اس زمانے میں یہ 9-10 سال 11 سال میں شادی کا ہو جانا یہ کوئی ایسی الگ بات نہیں تھی، یہ چلتا تھا، سلسلہ ہوتا تھا۔ اور جسم و جسام، بعض لوگوں کی جسامت اور معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ عمر تھوڑی ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت برکت دے دیتے ہیں۔ اب یہ نکاح بھی ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جب غار حرا میں اللہ کا پیغام آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب سارے کے سارے دشمن ہو گئے، اور ان دشمنوں میں بہت بڑا تو ابو لہب خود تھا، جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب یہ پوری صورت آئی، اس کی بیوی ام جمیل۔ یعنی اب یہ دو ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم، ساس سسر دونوں اسلام کے بڑے دشمن۔ ایک روایت میں ہے، جو زیادہ صحیح روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک آدھ جگہ یہ بھی آتا ہے کہ رخصتی ہو چکی تھی۔ بہرحال جو بھی کچھ ہوا، لیکن نکاح تو ہو گیا نا۔ اب سرداران قریش یہ ابو لہب کے پاس آئے اور ابو العاص کے پاس بھی گئے، کہا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دین کی محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آ رہے ہیں، ان کی تینوں بیٹیوں کو طلاق دو اور معاملے کو ختم کرو۔ وہ اپنے گھر کی پریشانیوں میں اتنا پریشان ہو جائیں، ڈپریشن میں چلے جائیں کہ وہ ان کاموں سے ہی پیچھے ہٹ جائے۔ تو ابو العاص نے تو منع کر دیا کہ میری بیوی انتہائی خدمت گزار اور بہترین ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، میرے پاس بچے بھی اللہ نے دے دیے، میں کس بات پہ طلاق دوں؟ میں تو نہیں دیتا۔ گو کلمہ نہیں پڑھا لیکن طلاق بھی نہیں دی۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر ابو سفیان، ابو لہب کے بیٹوں نے پہلے تو منع کر دیا، لیکن باقی اور سرداروں کے کہنے پہ ابو لہب بیٹوں کے خلاف غصے میں آیا، کہنے لگا تم ان کو نہیں رکھ سکتے۔ اور ابو لہب نے کہا میرا سر تمہارے سر پر حرام ہے، یعنی میں تو تمہارے لیے حرام ہو جاؤں گا اگر تم نے بیٹیوں کو طلاق نہ دی۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم سہنا پڑا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ غم سہنا پڑا، اور طلاق ہو گئی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو 8ویں نومبر پر مسلمان ہوئے تھے، خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حیا کے پیکر ہیں، ان سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ عثمان سے نکاح کرو۔ یہ نکاح جب ہوا تو اہل مکہ وہ تو حسد اور جلن کی وجہ سے شریک بھی نہیں ہوئے، خاندان والے بھی کوئی خاص شریک نہیں ہوئے، بلکہ اس نکاح کی وجہ سے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر مزید زیادہ تکلیفیں آنی شروع ہو گئیں۔
اب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باپ کی بیٹی ہے نا جن کی بیٹی حضرت زینب تھی، تو ایک بیٹی کا حال تو آپ سن چکے، اب دوسری بیٹی کا حال دیکھیں۔ اتنی تکلیفیں آئیں، رخصتی تو ہو گئی، بیٹی چلی گئی شوہر کے گھر، اب شوہر مسلمان ہیں۔ اب کفار مکہ نے اتنا رہنا ان کا مشکل کر دیا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کو، بہنوں کو، خاندان کو، اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ایتھوپیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب آپس میں رابطے کی بھی کوئی اتنی آسان چیزیں نہیں ہوتی تھیں، یعنی اب جانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں دوبارہ ملاقات ہے کہ نہیں ہے۔ اب حضرت رقیہ کے اوپر کیا وہ غم آیا ہوگا کہ دین کی خاطر ہجرت کرنی پڑی ہے، جانا وہاں ہے جہاں اپنا کوئی نہیں اور اپنوں کو چھوڑ کے جانا ہے۔ پھر ان کی جاتے ہوئے نبی علیہ السلام سے بھی ملاقات، امی خدیجہ سے بھی ملاقات، باقی بہنوں سے بھی ملاقات، اور اس کے بعد پھر وہ کس دل کے ساتھ وہاں گئی ہوں گی۔ خیر وہاں پہنچیں، لیکن وہاں جا کے ایک جو نا ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ جدائی کا جو ایک غم تھا جو اندر ہی اندر ان کو گھلاتا رہا، اور اس کی تکلیف وہ کبھی بھی ختم نہ ہوئی۔ اب یہ لوگ وہاں زندگی گزار رہے تھے جیسی بھی تھی، چل رہا تھا سلسلہ۔ اچانک وہاں خبر مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ مسلمان تو خوش ہو گئے، بھی مسئلہ ختم ہو گیا، گھر چلو واپس۔ اب یہ اس غم میں تھیں، اچانک یہ خوشی کی خبر آئی، اب بھائی واپس مکے چلو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آئیں، مشکلات کا سفر طے کر کے جب مکہ بھی پہنچے نہیں تھے تو پتہ یہ لگا وہ خبر غلط تھی، جس خبر کو سن کے ہم اتنا سینکڑوں میل یا ہزاروں میل کا سفر کر کے ابھی مکہ آ رہے۔ یہاں ایک اور عجیب غم اور انتظار میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئیں، یہ رات کے وقت جو ہے نا نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئیں۔ جو کہ پتہ لگ گیا تھا اس کافر تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور وہ خبر جھوٹی تھی، تو یہ چھپتے چھپاتے نبی علیہ السلام کے گھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ اب جب گھر میں داخل ہوئے تو ایک غم اور انتظار میں تھا۔ وہ غم کیا تھا؟ گھر میں آئی ہیں، باپ سے ملاقات ہوئی، دل خوش ہوا، بہنوں سے ملاقات ہوئی، چھوٹی بہنیں تھیں ام کلثوم اور فاطمہ، بی بی فاطمہ تو بہت چھوٹی تھیں، ان سے ملاقات ہوئی، لیکن گھر کا ایک فرد کم ہے۔ پوچھا ماں کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تسلیاں دینی شروع کی تو اندازہ ہو گیا کہ ماں کا تو انتقال ہو چکا۔ تو یہ غم ان کو پھر یہاں پہ ملا۔ ابھی اتنے سفر کے بعد آئیں، یہ غم بھی ملا۔ چند ہی دنوں کے بعد پھر مدینہ طیبہ ہجرت کرنی پڑی، اور پھر یہ اسلام کی خاطر ایک اور ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ طیبہ پہنچی۔ اب مدینہ طیبہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی اور ایک جہاد کی مجاہدانہ زندگی جو ہے وہ گزاری۔ تاہم اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا جن کا نام عبداللہ ابن عثمان رکھا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سفر میں اور اتنی تکلیفوں میں بہت کمزور ہو چکی تھیں، اور ان کو مدینہ طیبہ میں 2 ہجری میں بخار ہوا، اور اس زمانے میں مدینہ کا بخار تو بہرحال بہت مشہور تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نور کی تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے بالکل تیار ہوتے تھے، ہر طریقے سے تیمارداری کرتے رہے، خیال کرتے رہے۔ اسی بیماری کے دوران غزوہ بدر کا طبل بج گیا کہ جانا ہے، بدر جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، تم مت جاؤ، تم اپنی بیوی میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرو، اس کا خیال رکھو، اور تمہیں مال غنیمت میں سے جو حصہ ہے وہ ملے گا، تم شریک ہو۔ انہوں نے کہا میرے اجر کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اجر بھی پورا ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بیٹی کے خیال کے لیے مدینہ چھوڑا، اور آپ بدر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ابھی مسلمان فتح کے بعد مدینہ داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی پہنچ ہی رہے تھے، تو ادھر ان کا انتقال ہو چکا، ادھر خوشی کی خبر ملی، ادھر یہ قبر سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے غزوہ بدر کی فتح کے بعد، تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور دنیا کے غموں کو چھوڑ کے پہنچ چکے تھے۔ ایک صاحبزادی اور بھی ہیں، تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بھی تھیں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل جیسے 2 جڑواں بہنیں ہوتی ہیں نا، یک جان دو قالب، اس طریقے کا سلسلہ تھا۔
ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں بہت ملتی جلتی تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ایک ساتھ گزری، عمروں میں فرق کم، دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہوا عتبہ ادیبہ کے ساتھ، دونوں کو طلاق ایک ساتھ ہوئی عتبہ ادیبہ کی والی، دونوں کے اوپر بہت سارے حالات ایک طریقے سے گزرے۔ بہرحال یہ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے یہ لوگ پہنچے تو اس طریقے کی ترتیب یہ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ گئے، حضرت زینب مکہ میں ہیں، ایک بہن بڑی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے حبشہ گئیں، وہاں سے ان کے ساتھ مدینہ گئیں۔ اب یہاں مکہ میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی دادا کے بھائی کا، دادا کا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس گھر میں کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ دو بیٹیاں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد سودا رضی اللہ عنہ سے بھی شادی کر لی، وہ گھر آ گئیں۔ اب گھر میں 3 عورتیں ہیں، 2 بیٹیاں، 1 بیوی اور نبی علیہ السلام۔ اب نبی علیہ السلام بھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب مکہ میں 2 بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں اور بی بی فاطمہ چھوٹی ہیں، اور ان دونوں کی جو ستیلی ماں ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں۔ مکہ میں زندگی ابھی کیسی تکلیفوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی کہ ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں۔ بہرحال یہ لوگ جب مدینہ طیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو ان کو پھر بلایا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے وہ 3 سال جو شعیب ابی طالب میں کاٹے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو اس میں انہوں نے اپنی والدہ کی اور اپنے والد کی، یعنی نبی علیہ السلام کی اور امی خدیجہ کی بہت خدمت کی، ان کا ہر طریقے سے خیال رکھا۔ اور اس سے پہلے جب نبی علیہ السلام دین کی دعوت دے کے واپس آتے، کفار مکہ کی باتیں، ان کے طعنے، ان کی تکلیف دیں چیزوں کو دیکھ کے جب غم سے بھرے ہوئے گھر میں آتے، پریشان ہوتے تھے، تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ بہلانے کی کوشش کرتی، تسلیاں دینے کی کوشش کرتی۔ اور شعیب ابی طالب میں جہاں یہ باقی بہنوں کا اور اپنے والدین کا خیال رکھتی، وہاں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بھی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ اپنی بچیوں کو اس طریقے سے تکلیف میں دیکھتی ہوں گی اور ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچ گئے تو پھر وہاں جا کے آپ نے کچھ دنوں کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور چند اور 2-3 لوگ تھے، ایک قافلہ آیا، اور اس قافلے نے پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ لیا، اور یہ لوگ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ ام کلثوم کی زندگی میں ابھی مدینہ کے 2 سال ہی گزرے تھے کہ وہ ہر دل عزیز بہن دنیا سے چلی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ انتہائی مغموم تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی کیفیت کو پوچھا کہ بھئی میں تمہیں کیسے دیکھ رہا ہوں، تمہارے غم کتنے زیادہ بڑھ گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک تو میں اپنی بیوی کی وفات پہ پریشان اور غمگین ہوں، اور دوسرا بیوی وہ خالی میری عام بیوی نہیں تھی، آپ کے ساتھ جو میرا ایک رشتہ تھا دامادی کا وہ بھی ختم ہو گیا، اس بات نے تو میری کمر کو مزید توڑ کے رکھ دیا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ام کلثوم کا نکاح بھی تم سے کر دیا جائے، اور مہر وہی ہو جو رقیہ کا تھا۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ان کے ساتھ کر دی، اور مہر وہی رہا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 سال کے قریب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں، 6-7 سال، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تاہم ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھیں۔ حدیبیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، اگر کسی کو یاد ہو واقعہ کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آپ کے شوہر ہیں، یہ مکہ مکرمہ گئے، اور ادھر مسلمانوں کے اندر ایک خبر ملی کہ کفار مکہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اور اس دن نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے موت کے اوپر بیعت لی۔ وہ جو بیعت تھی علی الموت تھی، موت کے اوپر بیعت تھی۔ تاہم ابھی اسی غم اور پریشانی میں کچھ دن گزرے تھے کہ اتنے میں اطلاع آ گئی کہ وہ خبر جو ہے وہ غلط تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حیات ہیں۔ تو ایک خوشی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے خوب کام لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمانوں کے اوپر مال خرچ کرتے، ہر طریقے کا خیال رکھتے، اور آپ ہر طریقے سے ان کا ساتھ دیتی۔ بدر کے بعد شادی ہوئی یہ والی، پھر غزوہ احد کے حالات دیکھے، غزوہ خندق کی ہولناکیاں دیکھیں، اور یہ صلح حدیبیہ اور یہ سارے معاملات کے ساتھ پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ بھی سفر کیا، اور فتح مکہ کے موقع پہ بھی آپ وہاں پہ گئیں۔ جب آپ وہاں گئیں مسلمانوں کے وہ حالات بھی دیکھے، عزت کے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ بہرحال اپنی زندگی میں ان معاملات کو دیکھ کے جب یہ لوگ واپس آئے ہیں مدینہ طیبہ فتح مکہ کے بعد، تب ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ اب اس بی بی خدیجہ کے گھر میں کون رہ گیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا انتقال جو ہے یہ 9 ہجری میں ہوا۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، 8 ہجری میں حضرت زینب کا انتقال ہوا، 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا۔ اب چاروں بہنوں میں صرف ایک باقی رہ گئیں،